عمران خان سے پوچھا گیا کہ شیخ رشید پارٹی چھوڑ گئے ہیں، کیا کہیں گے؟ عمران خان مسکراتے ہوئے بولے، شیخ رشید کے شغل کو مس کریں گے، ہنسی مذاق کو مس کریں گے۔ عمران خان سے پوچھا گیا کہ جو لوگ مجبوراً پارٹی چھوڑ گئے ان کے بارے میں کیا پالیسی ہے؟ عمران خان بولے کہ جو مجبوراً پارٹی چھوڑ گئے، جن پر تشدد ہوا، جو مظلوم ہیں، ان کو پارٹی میں واپس لیں گے، مگر کیس ٹو کیس دیکھیں گے، ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ عمران خان نے اسی گفتگو میں بتایا کہ اٹک جیل میں میں بہت برے حالات میں رہا، بہت سختی کی گئی مجھ پہ، زمین پر سلایا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ آج فیر الیکشن کروا دیں، جو جیتے گا مجھے منظور ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اگر میں ہار گیا تو میں اپنی ہار قبول کر لوں گا۔ عمران خان نے کہا کہ پی ڈی ایم ون اور نگران حکومتوں نے، پی ڈی ایم ون حکومت نے اور نگران حکومتوں نے ملک کا سوا ستیہ ناس کر دیا ہے، ملک ڈوب رہا ہے، سخت ریفارمز کی ضرورت ہے، بڑے اور مشکل فیصلوں کی ضرورت ہے، معاشی استحکام کی ضرورت ہے، اور یہ سب کچھ تبھی ہوگا جب سیاسی استحکام ہوگا، اور یہ سیاسی استحکام تبھی آئے گا جب ہمارے ساتھ بات چیت ہوگی، ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے گا، جب ہمیں مخصوص نشستوں میں الجھایا جائے گا، ری کاؤنٹنگ کر کے ہمارے جیتے ہوئے امیدواروں کو ہروایا جائے گا، ہم پر سختیاں ہوں گی، تو ملک میں معاشی استحکام کیسے آئے گا؟ کیونکہ معاشی استحکام جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام سے، اور سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی جو تحریک انصاف ہے اس کو انگیج کیا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ الیکشن 2024 میں پاکستان تحریک انصاف کو 3 کروڑ ووٹ ملے، جبکہ باقی 17 جماعتوں کو 3 کروڑ ووٹ ملے۔ تو عمران خان نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کا گھر لوٹ لیا جائے اور پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا جائے کوئی بات نہیں، آگے بڑھو۔ کیسے آگے بڑھیں گے؟ ہمارا گھر لٹ گیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہماری جیتی ہوئی نشستیں پھر سے چوری کر کے دوسروں کو دی جا رہی ہیں، اور عمران خان نے کہا، مسکراتے ہوئے کہا کہ نواز شریف صاحب نے تو وکٹری سپیچ تیار کر لی تھی، ان کے ساتھ تو عوام نے ہاتھ کر دیا۔ علی امین گنڈا پور کو بحیثیت وزیر اعلیٰ مل لینا چاہیے تھا، ملنا چاہیے تھا شہباز شریف سے، لیکن یہ تصویری مہم، یہ تصویریں نہیں کھنچوانی چاہیے تھیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی، جن کے بارے میں فیصل واڈا کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور مدت پوری نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے لیے مشکلات بڑھنے والی ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے بارے میں فیصل واڈا، جن کی آج کل پیشین گوئیاں، جن کی آج کل باتیں اکثر درست ثابت ہو رہی ہیں، یہ فیصل واڈا ہی تھے جنہوں نے 2 مہینے الیکشن سے پہلے کہہ دیا تھا کہ جب الیکشن میں تحریک انصاف جائے گی تو اس کے پاس بلہ نہیں ہوگا۔ فیصل واڈا نے بتایا تھا کہ ایوان صدر زرداری کا انتظار کر رہا ہے۔ فیصل واڈا نے بتایا تھا کہ اس الیکشن میں آزاد زیادہ ہوں گے، الیکٹیبل زیادہ ہوں گے، اور پیپلز پارٹی کنگ میکر ہوگی۔ وہی سب کچھ ہوا۔ وہی فیصل واڈا کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور ہو سکتا ہے اپنی مدت پوری نہ کر سکے۔ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جے یو آئی کے کفیل نظامی نے درخواست دی تھی الیکشن کمیشن میں کہ علی امین گنڈا پور نے کاغذات نامزدگی میں اپنی جائیداد کے متعلق غلط بیانی سے کام لیا۔ وہ درخواست الیکشن کمیشن نے قابل سماعت قرار دے دی، اور علی امین گنڈا پور کو 26 اور 27 مارچ کو بلایا ہے۔ علی امین گنڈا پور کی شہباز شریف سے ملاقات رنگ لائی۔ علی امین گنڈا پور شہباز شریف سے کیا ملے کہ انہیں اجازت مل گئی، اس تمام پابندیوں کے باوجود، محکمہ داخلہ کے ریفیوز کرنے کے باوجود، اور علی امین گنڈا پور بنا پروٹوکول کے پہنچے اڈیالہ جیل۔ 30 منٹ کی ملاقات ہوئی، اور یہ جیل کی کانفرنس روم میں ملاقات ہوئی۔ پور نے شہباز شریف سے جو ان کی ملاقات ہوئی تھی اس کے حوالے سے بریف کیا، بتایا کہ شہباز شریف سے انہوں نے صوبے کے واجبات کی بات کی، چیف سیکرٹری اور آئی جی کی بات کی، اس کے علاوہ بجلی کے بلوں کی اور ترقیاتی منصوبوں کی بات کی، بے گناہ
قیدیوں کی رہائی کی بات کی، من گھڑت اور جعلی مقدموں کی بات کی، اور آپ سے مطلب عمران خان سے ملاقات کی بات کی کہ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ اور بحیثیت پارٹی سیاستدان تحریک انصاف کا ان سے ملنا چاہتا ہوں، میرا ملنا ضروری ہے، لہٰذا مجھے جب میں چاہوں ملنے دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ